اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون مستکبرین بہ سامرا تحجرون افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنۃ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ المؤمنون کے یہ چوتھے رکوع کی آیات ہیں، مکی دور سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 6واں سال تھا اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہوئے، اور اس سے پہلے اہل ایمان کے 2 گروہ حبشہ کی طرف ہجرت بھی کر چکے تھے، یعنی مخالفین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی طرف جا چکے تھے۔ تو ایسے حالات میں یہ لوگ اللہ کے کلام کو سنتے بھی تھے، لیکن اس سے منہ موڑ رہے تھے، وہ توجہ نہیں کر رہے تھے جو ہونی چاہیے تھی۔ تو ان کو بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہم بھی آیات ربہم یؤمنون والذین ہم بھی آیات ربہم یؤمنون، کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے، بالکل ہی بدل گئی ہیں ان کی زندگیاں پہلے سے۔ یعنی تم خود دیکھتے ہو کہ تمہارے ہی وہ ساتھی تھے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آ گئی۔ اور پھر یہ کہ والذین ہم بربہم لا یشرکون، ایمان جو لے آئے تو وہ تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ تو توحید پر قائم ہو گئے ہیں، اپنے رب ہی کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، یعنی جتنی بھی توفیق ہے اس کے مطابق اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے ناموری نہیں چاہتے۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اپنے رب کے خوف سے کہ ہمارے رب کی کوئی نافرمانی ہم سے نہ ہو جائے۔ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اور انہیں یہ احساس ہے ہر وقت کہ انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اپنے رب کے پاس جا کر اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، اور وہ تو بھلائی کے کاموں میں دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، بھلائی کے کاموں میں ہی اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور اسی میں سبقت لے جانے کے لیے ان کی ساری کوشش ہے، یعنی بھلائی کے کاموں میں سبقت، یہی سبق ہمارے لیے ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو نیک اعمال میں مصروف رکھیں، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، اور نیک اعمال میں بھی سبقت لے جانے والے بنیں، آگے بڑھ کر اللہ کی اطاعت کرنے والے بنیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ اللہ نے انسان کی کیفیت کو جانتے ہوئے اللہ نے بنایا ہے، وہ جانتا ہے انسان میں کتنی صلاحیت ہے، اس کے مطابق اس پر ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے جو حق بیان کرتی ہے، یعنی نامہ اعمال، ہر شخص کا نامہ اعمال اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی کسی کی، جو کسی نے کیا ہے ویسا ہی وہ بھرے گا، ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ بل قلوبہم فی غفلۃ من ھذا، بل ان کے دل ہیں کہ اس تعلیم سے،
اللہ کی اس دعوت سے جو ہے وہ بیزار ہیں، وہ اس سے دور ہٹے ہوئے ہیں، اس کی طرف مائل نہیں ہو رہے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَلِكَ، اور اس سے مختلف ہیں ان کے اعمال جو ہیں، یعنی جو تعلیمات ہمارا پیغمبر ان کے سامنے رکھ رہا ہے، جو کتاب انہیں ہدایت دیتی ہے، اس سے ہٹ کر انہوں نے اپنے اعمال اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، یعنی وہ اعمال انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں جو اس دعوت سے مختلف ہیں، جو اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، جو اس سے متصادم ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ، یہاں تک کہ جب ہم ان کے مترفین کو، یعنی کشادہ لوگوں کو جب کسی مشکل میں پکڑ لیتے ہیں، اذا ہم یجأرون، تو پھر وہ آہو فوا شروع کر دیتے ہیں، پھر چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، پھر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے برے حالات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ لا تجأروا اليوم، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ آج کوئی جزا فضا نہیں ہو سکتی، کوئی تمہاری بات قبول نہیں ہوگی۔ انکم منا لا تنصرون، اور تمہیں ہماری طرف سے اب کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ یعنی جو شخص اطاعت اور بندگی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوگا وہ اچھا بدلہ حاصل کرے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کے ساتھ اللہ کے ہاں حاضر ہوگا وہ تو مصائب اور مشکلات میں ہوگا، اور پھر کوئی مدد اس کو کسی طرف سے نہیں مل سکے گی۔ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو میری آیات تھی جو تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی، کیا تھا ان میں؟ تمہاری بھلائی تھی، تمہارے لیے ہی سب کچھ وہ بیان کیا گیا تھا۔ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، تم تو پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلتے تھے، یعنی منہ موڑ لیتے تھے۔ حضرت نوح کا قصہ بڑی تفصیل سے آپ پڑھتے رہتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے کہ ان کی بات ہمارے کانوں میں نہ پڑے، چہروں پر پردے ڈال کر گزرتے تھے کہ کہیں ہمیں پہچانیں گے تو پھر وہی اپنی تبلیغ شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہے کہ تم تو پیٹھ پھیر جاتے تھے، منہ موڑ لیتے تھے، تو پھر مستکبری تکبر گھمنڈ میں آ جاتے تھے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ۔ اللہ کی دعوت، اس کے آگے تو سر جھکانے میں ہی خیر ہے، انسان کا اپنا بھلا ہے، لیکن تکبر میں آنا، بہی سامرن تہجرون، اور تم اس سے منہ موڑ کر یعنی دور ہٹ جاتے تھے، چلے جاتے تھے، توجہ نہیں دیتے تھے۔ جبکہ اہل ایمان کا تو حال یہ ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان تو اور تازہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ نشو و نما پاتا ہے اللہ کی آیات سن کر۔ لیکن منکرین حق ہے کہ اس سے منہ موڑتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، تو کس کا نقصان کرتے ہیں؟ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ افلم یدبر القول، کیا یہ لوگ اس کلام پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ام جاءہم ما لم یاتی آباءہم الاولین، کیا یہ کوئی ایسا کلام ان کے سامنے آ گیا ہے جو ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آیا تھا؟ وہی تعلیم ہے جو حضرت موسیٰ لائے، حضرت عیسیٰ لائے، حضرت ابراہیم لائے، وہی تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، کوئی نرالی تو نہیں ہے۔ یعنی ان کے گرد و پیش میں عراق میں، شام میں، فلسطین میں، مصر میں کتنے ہی پیغمبر آ چکے تھے، اور ان کے حالات بھی ان تک پہنچے تھے، اور یہ مکہ کے لوگ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے تھے کہ ہم تو ان کی اولاد ہیں۔ تو کیا یہی تعلیمات تھی ان کی جو تم نے اختیار کی ہوئی ہیں کہ خانہ کعبہ میں بتوں کی پوجا کرتے ہو، کس طرح سے ننگے ہو کر طواف کرتے ہو؟ کیا یہی تعلیمات تھی؟ تو یہ ہے کہ کوئی نئی بات تو لے کر نہیں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تمہارے لیے اچنبے کا باعث ہو۔ جو پہلے پیغمبر تعلیمات لائے وہی تعلیمات ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، تمہاری ہی باتیں ہیں ساری۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی کلام کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو قریب
تحب العفو فاعف عنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان